أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق الله العظيم. تو پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے بارے میں بار بار سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو نازل کیوں نہیں کیا، یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں براہ راست کیوں نہیں دکھائی دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سنو، جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس روز ان کی بڑی رسوائی ہوگی۔ جس دن آسمان پھٹے گا اور فرشتے اتریں گے، اس روز اللہ کی حکمرانی کا پوری طرح ظہور ہوگا۔ اس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائیں گے اور یہ کہیں گے، اے کاش ہم نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، اے کاش ہم نے بوروں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس وقت پیغمبر بھی صاف کہہ دیں گے، اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا تھا۔ اے نبی، آپ فکر نہ کریں، آپ کا مددگار اللہ کافی ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں اتر آیا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ ان ظالموں کے ہر اعتراض کا ہم پورا جواب دیں گے اور ان کو آخرت میں رسوا کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ رکوع نمبر 2 کے اندر فرمایا کہ بعض نبی ایسے ہیں کہ ان کے دشمن بھی بہت تھے، مگر سب ذلیل ہوئے اور نبی کامیاب ہوئے۔ اس طرح آپ بھی کامیاب ہوں گے اور آپ کے دشمن ذلیل و رسوا ہوں گے۔ فرمایا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو وہ جھٹلائے گئے، ہم نے جھٹلانے والوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی طرح نوح کے دشمن غرق کر دیے گئے، عاد اور سمود اور قومیں اور ایسے اور رسولوں کے بہت سے دشمن اپنے برے انجام کو پہنچے۔ اے پیغمبر، آپ کے دشمنوں نے لوط کی بستیاں ہی دیکھی ہوتی جن پر پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی۔ یہ ظالم آپ کو دیکھ کر مذاق سے کہتے ہیں، ارے اس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اگر ہم جمع نہ رہتے تو ہم سے ہمارے معبود چھڑوا دیتا۔ اے پیغمبر، انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، یہ تو جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی گزرے ہوئے ہیں۔ رکوع نمبر 3 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، رکوع نمبر 3 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اللہ وحدہ کی وحدانیت کا جو پیغام ان ظالموں کو پہنچا رہے ہیں، میں ساری کائنات اس پیغام کی سچائی کی شہادت دے رہی ہے۔ دیکھتے نہیں کہ تیرے رب نے سائے کس طرح پھیلا دیے، پھر آہستہ آہستہ سمیٹے اور ان پر سورج کو دلیل راہ بنا دیا۔ اگر وہ چاہتا تو ایک جگہ ٹھہرا سکتا تھا، اسی نے رات دن بنائے، نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلائیں، پھر بارش برسا کر مردہ زمینوں کو زندگی بخشتا ہے، انسانوں اور حیوانوں کو پانی پلانے کا انتظام کیا،
دیکھو ہم نے کس وضاحت کے ساتھ گو نہ گو اسلوبوں سے اپنی قدرتیں بیان کر دی ہیں۔ اے پیغمبر، اگر ہم دیکھتے کہ آپ سے تنہا دعوت کا کام نہیں ہو سکتا تو ہم ہر بستی میں ایک نبی بھیج سکتے تھے، مگر آپ اکیلے ہی کافی ہیں۔ آپ ان کافروں کی پرواہ نہ کریں بلکہ اس قرآن کے ہتھیار سے مسلح ہو کر برابر ان کے ساتھ جہاد کرتے رہیں۔ غور کریں کہ رب نے میٹھے اور کھاری پانی کو یکجا چلایا اور ان کے درمیان پردہ رکھ دیا، اور اسی نے انسانوں کو پانی سے پیدا کیا، پھر اس کے دھدیال اور سسرال بنائے۔ خدا کی شان تو آپ نے سن لی، مگر یہ ظالم جن کی پرستش کرتے ہیں وہ انہیں نفع نہیں پہنچا سکتے نہ ہی نقصان۔ آپ ان کی ایمان کی فکر نہ کریں، آپ کا کام صرف خوشخبری دینا اور ڈرانا ہے۔ آپ کو ان کی انکار کی کیا پرواہ ہے؟ آپ ان سے کون سا وظیفہ لے رہے ہیں؟ آپ رب تعالیٰ پر بھروسہ کریں جو زندہ ہے، اسے فنا نہیں، اسی کی تسبیح میں مشغول رہیں، وہ سب کا خالق ہے، وہی عرش پر جلوہ آرا ہے۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ جب ان سے اس رحمان کے حضور سجدہ ریز ہونے کو کہا جاتا ہے تو یہ الٹے اور متنفر ہو جاتے ہیں۔ رکوع نمبر 4 کے اندر فرمایا اللہ وہ بابرکت ذات ہے جس نے آسمان میں قلعے بنائے، سورج اور روشن چاند بنایا، وہ رات دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لاتا ہے۔ رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جاہل ان سے مخاطب ہوں تو شریفوں کی طرح ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ ان کی راتیں لہو لعب میں نہیں گزرتی بلکہ قیام اور سجدے میں گزرتی ہیں۔ رب تعالیٰ سے جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ بخل سے کام لیتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی کو نہ حق قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ ایسا کرنے والے عذاب کا مستحق ہوں گے۔ ایمان والے توبہ کر لیں تو ان کی برائیاں اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، بےہودگی کے پاس سے شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں، اپنے رب کی آیات پر غور کرتے ہیں اور ان پر اندھے بہرے بن کر نہیں گرتے۔ رب سے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہی جنتی ہیں، ان کو جنت میں سلامتی کے ساتھ خوش آمدید کہا جائے گا۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان ظالم مشرکوں سے کہہ دیں اگر تم ایمان نہ لاؤ تو خدا کو تمہاری کیا پرواہ ہے، تم اب عذاب ہی کا انتظار کرو۔ اس کے بعد سورہ شعراء کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سورہ الشعراء یہ مکی سورہ ہے جس کے 11 رکوع ہیں اور 227 آیات ہیں۔ پانچواں رکوع بنتا ہے پارے کے لحاظ سے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، اے اللہ کے رسول اگر کافر ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ ان کے ایمان میں گھل گھل کر اپنی جان کھو دیں گے؟ اگر ہم ان کو زبردستی مومن بنانا چاہیں تو ایسا نشان بھیج دیں کہ ان کے سامنے مجبوراً ان کی گردنیں جھک جائیں، مگر یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ یہ لوگ حق سے منہ موڑتے اور اسے جھٹلاتے ہیں۔ ان قریب ان کو مذاق اڑانے کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ زمین سے اگنے والے ہزاروں قسم کے پھل پھول اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہت سے نشان موجود ہیں، مگر ان میں سے اکثر ماننے کو تیار نہیں۔ رکوع نمبر 6 کے اندر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، یہ لوگ کمزوروں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور ڈرتے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میری زبان ٹھیک طور پر نہیں چلتی، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دیں، میں نے ان کا ایک آدمی مارا تھا، ہو سکتا ہے وہ مجھے قتل کر دیں۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام گئے اور کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ فرعون نے کہا تو بچہ تھا، ہم نے تجھے پالا پوسا، اس کے بعد تو ہمارا ایک آدمی مار کر بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ حرکت مجھ سے بھول میں ہو گئی تھی، پھر اب مجھے رب تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، کیا تو نے مجھ پر جو احسان کیے تھے اس کا یہ بدلہ لے رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا؟
موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو رب تعالیٰ کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگا کہ تو نے میرے سوا کس کو رب بنایا، تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو 2 معجزے دکھائے، لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ بغل سے نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ رکوع نمبر 7 کے اندر فرمایا کہ فرعون نے شور مچایا کہ یہ تو جادوگر ہے، پھر اس نے دنیا بھر کے جادوگروں کو بلایا اور لوگوں کو جمع کیا۔ جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو وہ سب سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن کر سب کو نکل گیا۔ جادوگر معجزہ حق دے کر فوراً ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں ڈرایا دھمکایا، مگر انہوں نے کہا جو چاہو کر لو، اب تو ہم ایمان لا چکے ہیں۔ رکوع نمبر 8 کے اندر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل گئے۔ فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا۔ جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو حضرت موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فکر نہ کرو، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ اس مشکل میں ضرور ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مار دے۔ یکا یک سمندر پھٹ گیا، اس کے اندر خشک راستے بن گئے۔ موسیٰ اور ان کے ساتھی بخیر و عافیت پار ہو گئے۔ فرعون آیا، اپنی فوج سمیت داخل ہوا تو پانی آپس میں مل گیا اور فرعونی غرق ہو گئے۔ اس میں کتنا بڑا نشان تھا، لیکن وہ اکثر ایمان والے نہیں۔ رکوع نمبر 9 کے اندر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اپنی قوم کو بت پرستی سے منع کیا۔ اے قوم، بھلا یہ بت تمہاری پکار سنتے ہیں؟ کیا تمہارے کچھ کام آتے ہیں؟ قوم نے کہا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سوا میرے تو یہ سب دشمن ہیں، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، وہی کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے مارے گا پھر دوبارہ زندگی بخشے گا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں میری خطا معاف فرما دے گا۔ پھر انہوں نے دعا کی اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ شامل فرما، بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، مجھے جنت کا وارث بنا، میرے باپ کو بخش دے، اور قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کر جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد۔ اس روز مشرکوں کو سارے جھوٹے خدا بھول جائیں گے، اس روز اپنے سفارشیوں کو تلاش کریں گے مگر کوئی کام نہ دے گا۔ حضرت ابراہیم کے اس کردار میں ماننے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، مگر ان میں سے اکثر ماننے کو تیار نہیں۔ رکوع نمبر 10 کے اندر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ نے فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب تعالیٰ کے ذمے ہے۔ قوم کہنے لگی کیا ہم تجھ پر ایمان لانے والے کمین لوگوں کی موجودگی میں ایمان لے آئیں؟ نوح علیہ السلام نے کہا میں تمہاری وجہ سے غریب مسلمانوں کو دھکے نہیں دے سکتا۔ قوم نے کہا نوح تو باز نہ آیا تو ہم تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ چنانچہ نوح اور ان کے ساتھی بچ گئے اور باقیوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور کیا اس واقعے میں لوگوں کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے؟ ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ رکوع نمبر 11 کے اندر فرمایا کہ ہود علیہ السلام قوم عاد کے پاس آئے اور فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، دیکھو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میری مزدوری تو اللہ کے پاس ہے۔ تم بڑی اونچی اونچی عمارتیں بے مقصد بناتے جاتے ہو، جیسے تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ تم لوگوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہو، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں مویشی دیے، اولاد، باغات اور چشموں سے نوازا۔ قوم کہنے لگی ہود ہمیں سمجھانا یا نہ سمجھانا برابر ہے، تمہارے یہ عذاب کے ڈراوے سے ہم مدت سے سن رہے ہیں۔ پھر ہم نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا۔ اس واقعے میں بھی نشانی موجود ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ رکوع نمبر 12 کے اندر فرمایا کہ حضرت صالح قوم سمود کے پاس تشریف لائے اور فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو، میں تم سے اس خیر خواہی کے بدلے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب کے ذمے ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ تم ان باغوں، چشموں، کھیتوں اور نخلستانوں میں یوں نہیں رہنے دیے جاؤ گے اور تمہارا حساب کتاب نہ ہوگا؟ فسادیوں کا کہنا نہ مانو، میری بات مانو اور اللہ سے ڈرو۔ کہنے لگے تو ایک انسان ہے، کوئی معجزہ دکھا تو مانے۔
آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹنی معجزہ ہے، اس کو نہ چھیڑنا اور نہ تم پر عذاب آ جائے۔ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تو وہ نیست و نابود کر دیے گئے۔ کیا اس واقعہ میں نشانی موجود نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اکثر ماننے کو تیار نہیں ہے۔ رکوع نمبر 13 کے اندر ارشاد فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے پاس تشریف لائے۔ اور فرمایا تم ڈرتے نہیں کہ شہوت رانی کے لیے بیویوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے پاس آتے ہو؟ کہنے لگے لوط خاموش ہو جاؤ ورنہ تھپڑ مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ حضرت لوط نے کہا اے رب مجھے ان سے بچا لے، قوم لوط نیست و نابود کر دی گئی، کیا ان کے واقعہ میں نشانی موجود نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ رکوع نمبر 14 کے اندر فرمایا کہ شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو اور میرا کہاں مانو، میں تم سے کسی مزدوری کا اجر نہیں مانگتا، میری مزدوری تو رب تعالیٰ کے ذمے ہے، دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرو، فساد مچاتے نہ پھرو۔ کہنے لگے اے شعیب معلوم ہوتا ہے تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، تو ہمارے جیسا انسان ہے، جو کرنا چاہے کر لے، ہم تیری بات نہیں مانتے۔ آسمان سے ان پر عذاب آیا اور وہ واقعی بڑا عذاب تھا۔ اس واقعے میں بھی بڑی نشانی موجود ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ رکوع نمبر 15 کے اندر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، جسے ایک امانت دار فرشتہ لے کر تیرے دل پر اترا ہے، یہ عربی زبان میں ہے، کہ آپ کے دشمنوں کے لیے یہ نشان کافی نہیں؟ بنی اسرائیل کے علماء خوب جانتے ہیں مگر یہ لوگ خدا کی طرف سے عذاب آنے تک ماننے کو تیار نہیں۔ اگر برسوں تک بھی ان کو مہلت مل گئی پھر بھی ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، بالآخر پکڑ لیا جائے گا۔ یہ کتاب مبین شیطان لے کر نہیں اترتے، شیطان آسمان کی طرف جائیں تو ان پر پتھر برستے ہیں۔ آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، ایمان والوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں۔ اللہ نمازیوں کے درمیان آپ کی چلت پھرت دیکھ رہا ہے، اسی پر بھروسہ کریں۔ شیطان تو جال سازوں اور بدکاروں پر اترتے ہیں اور شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ہاں ایسے شاعر جو ایمان والے، نیک کردار، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے اور مظلوموں کے مددگار ہیں، ان سے مستثنا ہے۔ اس کے بعد سورہ النمل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ 27 نمبر سورہ مکی ہے جس کے 7 رکوع ہیں اور 93 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 16 کے اندر فرمایا قرآن کی رہنمائی سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کی خوشخبریاں صرف انہی لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور آخرت پر یقین رکھیں۔ انسان آخرت سے بے پرواہ ہو کر اپنے گندے اعمال کو خوب سمجھنے لگتا ہے اور دنیا کی دلچسپیوں میں اندھا اور بہرا ہو کر مشغول ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز ہونے اور فرعون کے مخالف ہونے کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ فکر آخرت سے اس طرح بے نیاز ہو گئے تھے کہ نبی کے ہاتھ سے بڑی نشانی دے کر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ یہ لوگ اپنی بدکاریوں میں اس قدر منہمک ہو گئے کہ انہیں عذاب الہی میں گرفتار ہونے سے ایک لمحہ پہلے تک ہوش نہ آیا۔ پھر یقین آ جانے کے باوجود فرعونیوں نے صرف ظلم اور تکبر کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا اور بالآخر یہ لوگ ہلاک ہو کر رہے۔ رکوع نمبر 17 کے اندر فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے علم سے نوازا تو وہ اس کے شکر گزار ہوئے، انہیں پرندوں کی بولی سکھائی، جن و انس اور پرندے ان کے گرد جمع رہتے ہیں، یہ ان پر اللہ کا فضل مبین تھا۔ چیونٹیوں کے میدان سے حضرت سلیمان کا گزر ہوا تو وہ چیونٹی کے خوف سے بھری بات سن کر اللہ کے اور شکر گزار ہو گئے کہ تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعامات فرمائے ہیں۔ ہدہد کو حاضر نہ پا کر انہیں غصہ آیا، تھوڑی دیر بعد ہی حاضر ہو گیا تو اس نے سبا کے لوگوں کی خبر دی کہ ان کی ایک ملکہ ہے اور وہ لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، شرک میں مبتلا ہیں۔ آپ نے فرمایا ابھی ہم حقیقت حال معلوم کر لیتے ہیں، جاؤ میرا یہ خط اسے پہنچا دو۔
اور دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ خط پہنچا تو ملکہ نے اپنے مشیروں سے کہا کہ مجھے حضرت سلیمان کی طرف سے یہ خط ملا ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، تکبر نہ کرو اور میرے فرما بردار ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ رکوع نمبر 18 کے اندر فرمایا کہ ملکہ سبا نے مشورہ طلب کرنے پر اس کے مشیر بولے ہم بڑی طاقت والے اور لڑنے والے ہیں، آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ وہ بولی بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد اور بڑوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، میں انہیں تحائف بیچ کر انتظار کرتی ہوں۔ حضرت سلیمان نے تحائف کو حقارت کی نظر دیکھ کر واپس کر دیا، انجام بد سے خبردار کیا اور ملکہ سبا کا تخت چشم زن میں منگوا لیا، لیکن اس پر نازا ہونے کی بجائے اللہ کے حضور اور شکر گزار ہو گئے۔ ملکہ سبا نے اعتراف کیا کہ انہیں ان چیزوں نے کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا اور کہا اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں۔ رکوع نمبر 19 جو اس پارے کا آخری رکوع ہے، فرمایا زمین میں فساد کرنے والوں کے انجام کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط اور قوم شعیب کا ذکر فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کو دھمکیاں دیں، لیکن جب اللہ کا فیصلہ کن عذاب آیا تو ان کی ساری تعمیرات کھنڈروں میں تبدیل ہو کر رہ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کے اخلاقی فساد کی اصلاح کی کوشش فرمائی اور اس کے برے انجام سے ان کو ڈرایا، لیکن قوم حضرت لوط کی بات سننے کی بجائے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ملک بدر کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی کہ یہ لوگ بڑے بزرگ بنتے ہیں، ہمیں نصیحت کرنے اٹھے ہیں، اب خدا کا عذاب آیا جس نے ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ ان کے کھنڈرات سے بھی قریش کو اکثر گزرنے کے مواقع ملتے رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔